الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم درود پاک قابل صد تکریم و تعظیم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، نماز میں پڑھے جانے والے الفاظ کی تفصیل اور معنی اور مفہوم پر گفتگو چل رہی تھی۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ثنا کے پہلے لفظ سبحانک اللہم پر گفتگو ہوئی تھی۔ وقت ختم ہو گیا تھا اور بات مکمل نہ ہو سکی تھی۔ آج کوشش ہوگی کہ سبحان کے اوپر گفتگو مکمل ہو جائے، اور مقصد صرف یہ ہے نماز میں پڑھے جانے الفاظ کی تشریح کا کہ ہم جب دن میں 5 مرتبہ رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور ہر رکعت میں یہ ساری تسبیحات کلمات پڑھتے ہیں تو کم از کم ہمیں اس کے مفہوم کا تو پتہ ہو، اس کے ترجمے کا تو پتہ ہو، اور اسی ترجمے اور مفہوم سے ہمارا دل نماز میں لگے گا، خشوع خضوع پیدا ہوگا، اور نماز کے اندر جو رغبت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو سبحان کے اوپر گفتگو کی تھی کہ سبحان کا معنی ہے پاک، تو سبحانک اللہم کا معنی کیا تھا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے، معیار کیا ہے، پاکی سے مراد کیا ہے، اس پر تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ سبحان کا معنی جو پاکی ہے اس سے مراد وہ پاکی ہے کہ ہر قسم کے شریکوں سے، عیبوں سے، نقص سے، عجز سے، مجبوری سے اے اللہ تو پاک ہے۔ اور گزشتہ خطبے کے بالکل آخر میں عرض کیا تھا قرآن پاک میں مشرکین کے عقائد کو اللہ نے ذکر کیا ہے، یہود و نصارہ کے عقائد کو ذکر کیا ہے، اور ان کے شرکی عقائد کو ذکر کر کے اس کا رد فرمایا ہے۔ چنانچہ عرض کیا تھا کہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، جہاں اور بہت سارے عقیدے سے وہاں پر ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں الیاذ باللہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، حضرت عزیر کا نام لینے والے، حضرت داؤد پر ایمان لانے والے، وہ یہ کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح عیسائی، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ 3 قسم کے اس کی تفصیل ہے، 3 قسم کے گروہ تھے عیسائیوں میں۔ ایک کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ ایک گروہ کا عقیدہ یہ تھا کہ الیاذ باللہ خود اللہ زمین پر عیسیٰ علیہ السلام میں حلول فرما گئے، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں۔ اور تیسرا عقیدہ جو آج سب سے زیادہ مشہور ہے اور جو کرسچن ہیں ان میں سب سے زیادہ جو پایا جانے والا عقیدہ ہے وہ ہے تثلیث کا عقیدہ۔ تثلیث کا عقیدہ کہ ماں بیٹا اور اللہ یہ مل کر کے خدا ہیں، حضرت عیسیٰ، ان کی والدہ اور اللہ تعالیٰ، 3 کا ایک وہ مانتے ہیں، عقیدہ تثلیث اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور جس کی مناسبت سے میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ اپنایا ہوا تھا کہ عزیر ہیں، عیسیٰ ہیں یا فرشتے ہیں یہ اللہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ لیکن یہ جو عقیدہ ذکر کیا گیا اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا، ان کا نظریہ ہرگز یہ نہیں تھا، ان کا عقیدہ ہرگز یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے شادی کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے وظیفہ زوجیت ادا کیا ہے، پھر ایک اصول کے مطابق جیسے بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں اس طرح بیٹے بیٹیاں ہوئی ہیں اور پھر ان کا نام عزیر عیسیٰ یہ رکھا گیا ہے۔ ہرگز ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ قرآن پاک نے جو اسلوب اختیار کیا ہے اس انداز اور اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کے صلبی اور نسبی بیٹے ہیں،
بلکہ قرآن کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے بیٹا ہونا اور دوسرا ہے بیٹا بنانا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہر عقل والا، تھوڑی سی عقل والا بھی سمجھتا ہے کہ بیٹا ہونا اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنا سلبی بیٹا ہے، نسبی بیٹا ہے، جیسے ایک اصول ہے، فطرت ہے، اس کے مطابق بیوی سے اولاد ہوتی ہے، وہ والا مراد ہے کہ بیٹا ہونا۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے بیٹا بنا لینا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیٹا تو نہیں ہے لیکن بیٹوں والا سلوک کر رہا ہے، بیٹوں والا پیار دے رہا ہے۔ تو مشرکین مکہ بیٹوں والا عقیدہ بنا کر، یہود و نصارہ بیٹوں والا عقیدہ بنا کر وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے اور بیٹے کی محبت میں اپنے کچھ اختیارات اپنے بیٹے کو دے دیتا ہے، اسی طرح اللہ نے کچھ اختیارات عیسیٰ اور عزیر کو دی ہیں۔ یہ مطلب تھا ان کے کہنے کا۔ جس طرح باپ اپنے بیٹے کی محبت میں مجبور ہو جاتا ہے، ہر آرزو پوری کرتا ہے اور لازمت پوری کرتا ہے، ہر بات کوئی بات رد نہیں کرتا، بالکل اسی طرح اللہ نے ان کی محبت میں ان کو ایسے اختیارات دے دیے کہ ان کی جو بھی بات ہوگی، ان کی جو بھی آرزو ہوگی، ان کی جو بھی فرمائش ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ تو یہ کہہ کر کے وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہونے کا عقیدہ بنائے ہوئے تھے۔ لیکن جہاں پر یہ عقیدہ ذکر کیا ان کا، آگے ہی ساتھ فرما دیا سبحانہ، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہود کہتے ہیں عزیر بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ بیٹے ہیں، مشرکین کہتے ہیں بیٹیاں بیٹے ہیں، سبحانہ، اللہ ان سب سے پاک ہے، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب سے مستغنی ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو مالک ہو اسے کیا ضرورت ہے بیٹوں کی؟ جو خود بادشاہ ہو اور اس کی ملکیت میں سب کچھ ہو تو اسے بیٹے بیٹیاں بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو فرمایا سبحانہ، اللہ ان سب سے پاک ہے۔ سورۃ المائدہ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آخری رکوع ہے تقریباً، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخرت کے حوالے سے ایک منظر بیان فرمایا گیا کہ قیامت والے دن جب عیسائی جو حضرت عیسیٰ کی پوجا کرتے تھے، اللہ کا بیٹا بناتے تھے اور الہ مانتے تھے، ان کو پیش کیا جائے گا اللہ کے دربار میں، پوچھا جائے گا کہ تم شرک کیوں کرتے تھے؟ تو وہ عیسائی اپنے شرک کا سارا ملبہ حضرت عیسیٰ پر ڈالنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ جو تعلیمات تھی نا کہ اللہ کے سوا عیسیٰ کو معبود بنا لینا یا عیسیٰ کی والدہ مریم سلام اللہ علیہا کو بنا لینا، یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تھی، وہ حضرت عیسیٰ پر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے، وہ سارا منظر موجود ہے سورۃ المائدہ میں۔ حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے اللہ تعالیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا، اپنی امت والوں سے کہا تھا اتخذونی کہ مجھے وَأُمِّيَ اور میری ماں کو إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا معبود بنا دو؟ کیا تم نے کہا تھا؟ تمہاری تعلیمات تھی؟ تو یہ سارا منظر جب حضرت عیسیٰ اور یہ سارا سوال سنیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کانپ جائیں گے، کانپ جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ جواب میں کہیں گے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا پیغمبر ہو کر آپ کی طرف سے داعی اللہ بن کر جانے والا وہ لوگوں کو یہ تعلیم دوں کہ اللہ کے سوا میری بھی عبادت کرو، میری ماں کی بھی عبادت کرو۔ پھر اسی طرح جتنے انبیاء ہیں، بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کا منظر بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کی دنیا میں پوجا کی جاتی تھی، جن کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پہ سجدہ کیا جاتا تھا اور جن کے نام کا نظر و نیاز چلتا تھا اور جن کو غوث اعظم کہا جاتا تھا، جن کو داتا کہا جاتا تھا، جن کو لجپال کہا جاتا تھا، جن کو گنج بخش کہا جاتا تھا، جن کو فریاد رس بنایا جاتا تھا اور جن سے مانگا جاتا تھا اولاد دے دو بابا جی، فلاں دے دو، شفا دے دو، تو ان سب کو اللہ قیامت والے دن طلب کریں گے، اور وہ طلب اللہ کے اولیاء اللہ کے سامنے
کیوں جواب دہ ہوں گے؟ ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے ان کی قبروں پہ جا کے شرک کیا تھا۔ تو وہ سارا منظر موجود ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اور وہ منظر قرآن پاک نے بیان کیا سورۃ الفرقان میں، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ ان کو جن کی پوجا کی جاتی تھی اور ان کو جو پوجا کرنے والے تھے ان سب کو جمع کرے گا، ان سب کو جمع کرے گا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا۔ کیا سوال کرے گا؟ کہ کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ہمیں معبود بناؤ، ہماری قبروں پہ سجدہ ریز ہو جاؤ، ہم سے مانگو، اور ہماری قبروں پہ آ کر ہمارے نام کا نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھاؤ، آپ نے کہا تھا؟ تو وہ قرآن پاک جواب میں کہتا ہے، جب یہ سارا سوال اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ سے، پیغمبروں سے جن کی بھی پوجا کی جاتی تھی، اللہ کے نیک لوگ تھے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے جواب میں وہ جو اولیاء اللہ ہوں گے، جو جواب دہ ہوں گے، وہ جواب میں کہیں گے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو خود ساری زندگی تجھ سے مانگتے رہے، یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم یہ کہتے کہ اس سے نہ مانگو، ہم سے مانگو؟ وہ کہیں گے ہم ساری زندگی اللہ تیری عبادت کرتے رہے، ہم ساری زندگی تجھے حاجت روا، مشکل کشا، داتا، فریاد رس مانتے رہے، یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم جاتے جاتے ان کو کہہ دیتے کہ ہمارے نام کی نظر و نیاز دو اور ہماری عبادت کرو؟ تو اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ سبحانک، اے اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے۔ فرشتے، آج بھی فرشتوں کی پوجا کرنے والے موجود ہیں، یہ تعویذ کا دھندا جو کرتے ہیں نا، تعویذ کا کاروبار، تو وہ آپ نے بعض تعویذ دیکھے ہوں گے، اس کے کونوں پہ لکھا ہوتا ہے یا جبریلو، یا میکائیلو، یا اسرافیلو، یا اسرائیلو، یہ لکھا ہوتا ہے۔ تو آج بھی فرشتوں کی پوجا کرنے والے موجود ہیں، فرشتوں کی عبادت کرنے والے موجود ہیں، فرشتوں کو مشکل کشا ماننے والے موجود ہیں، اور وہ ان تعویذات پہ لکھ کر کے ان کے ذریعے سے جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں۔ تو فرشتوں کو بھی طلب کیا جائے گا، فرشتوں سے بھی پوچھا جائے گا کیا تم نے کہا تھا کہ ان کی عبادت، ہماری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کے؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ ہم نے تو ساری عمر، جب سے تو نے ہمیں پیدا کیا اس وقت سے لے کر جب تک تجھے منظور تھا ہم زندہ رہے، ہم تو خود تیری عبادت کرتے رہے۔ اور حدیث کی کتابوں میں ہے جو رکوع میں ہے وہ ساری زندگی دنیا ختم ہو جائے گی، وہ رکوع میں ہی رہے گا، سجدے والا سجدے میں ہی رہے گا، یہ سارا وہ کہیں گے کہ ہم تو ساری زندگی رکوع سجدے میں رہے، مولا یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم خوش ہوتے اس بات سے کہ یہ ہماری پوجا کر رہے ہیں، یہ ہماری عبادت کر رہے ہیں؟ تو جواب میں فرشتے کہیں گے سبحانک، اے اللہ تیری ذات ان شریکوں سے اور تیری ذات وزیروں، مشیروں اور نائبوں سے پاک ہے۔ مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، فرمائش کرتے معجزات کی، اور کہتے ہیں نبی جی ہم آپ کو سچا نبی تب مانیں گے جب آپ فلاں معجزہ دکھائیں گے۔ وہ فہرست پوری موجود ہے کہ ان کا کیا مطالبہ تھا، کیا فرمائش تھی ان کی۔ ان میں سے ایک فرمائش یہ تھی کہ دیکھو پورے مکہ میں صرف آب زمزم کا ایک چشمہ ہے، تو یہاں ضرورت ہے آپ ایک چشمہ یہاں سے جاری کر دیجیے۔ شاید ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جہاں سورۃ المائدہ میں، دیگر سورۃ آل عمران میں ذکر فرمایا گیا تو وہاں پر 7 یہ الفاظ موجود ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں یہ جو روح پھونک رہا ہوں، مردے کو زندہ کر رہا ہوں، یہ کوڑ کے مریض کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہوں وہ شفا یاب ہو رہا ہے، اور یہ مادرزاد نابینا جو ہے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ مارتا ہوں یہ بینا بن جاتا ہے، یہ سب کے سب بِإِذْنِ اللَّهِ کس کے حکم سے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ ابھی ایک ویڈیو دیکھی 3-4 دن پہلے، بظاہر وہ عالم لگ رہے تھے، پگڑی بھی تھی، داڑھی بھی تھی، حلیہ بھی علماء والا تھا، لیکن ان کی باتوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ عالم نہیں ہے، یا وہ انتہائی قسم کی احمقانہ گفتگو کرتے ہوئے واقعہ سنا رہے تھے۔ ہم بھی کرامتوں کے واقعات سے بڑا خوش ہوتے ہیں نا، تو وہ کرامت سنا رہے تھے، کہہ رہے تھے غوث پاک وہ گوشت کھا رہے تھے، مرغا کھا رہے تھے، مرغے کی بوٹیاں کھا رہے تھے، اور جو ہڈیاں تھیں ان کو سائڈ پہ رکھتے جا رہے تھے، سائڈ پہ رکھتے جا رہے تھے۔ قریب میں ایک عورت تھی، اس عورت کا بچہ وہ دال کھا رہا تھا، تو اس ماں سے برداشت نہیں ہوا کہ میرا بیٹا تو دال کھا رہا ہے،
اور غوث پاک بوٹیاں کھا رہے ہیں، ہڈیاں الگ رکھ رہے ہیں. تو وہ عورت بول پڑی، اس نے کہا حضرت خود تو آپ بوٹیاں کھائی جا رہے ہیں، مرغا کھائی جا رہے ہیں، اور میرا بیٹا دال کھا رہا ہے. حضرت نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، کھاتے رہے. جب فارغ ہوئے تو حضرت نے ان ہڈیوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور ان ہڈیوں سے کہا قم باذنی، میرے حکم سے کھڑی ہو جاؤ. تو وہ مرغا زندہ ہو گیا. قم باذنی، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں قم باذن اللہ، باذنی نہیں، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. لیکن حضرت صاحب کہہ رہے ہیں غوث پاک نے قم باذنی کر کے اس کو کھڑا کر دیا. تو یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم ایسی کرامتیں سننے پہ خوش ہوتے ہیں. پھر جب ہم ایسی بات کرتے ہیں پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پیروں کو نہیں مانتے یا پیروں کے خلاف ہے. بھائی پیر تم دکھاؤ، ہم ان کے جوتے صاف کریں گے. لیکن پیر ہو نا، پیر تو ایسے ہوتے ہیں جیسے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ہمارے ذہن میں پیروں کا جو ایک نقشہ ہے وہ یہ ہے کہ پیر وہ ہوتا ہے جو ہوا میں اڑ رہا ہو، جو سمندر پہ چل رہا ہو، جو کرامات کا ظہور اور صدور کر رہا ہو، وہ پیر ہے. صحیح بات یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ایک شخص ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، سمندر پہ چل رہا ہے، کرامتوں کا صدور اس کے ہاتھ سے ہو رہا ہے، لیکن اس کا ظاہر، اس کا حلیہ، اس کا چہرہ، اس کی جسامت اور اس کا چلنا پھرنا رہن سہن شریعت کے مطابق نہیں ہے. واللہ العظیم وہ پیر نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہے. اور ایک شخص ہے اس کے ہاتھ سے کوئی جو کرامت ظاہر نہیں ہوئی ہے، نہ وہ ہوا میں چل سکتا ہے، نہ وہ اڑ سکتا ہے، نہ وہ سمندر پہ چل سکتا ہے. کوئی کرامت اس نے ظاہر نہیں کی، نہ ظاہر ہوئی ہے، لیکن اس کا حلیہ شریعت کے مطابق ہے. وہ نماز پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے. یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے. اور ولی کی سب سے بڑی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر کے یاد آئے اللہ تعالیٰ، جس کا چہرہ بتا رہا ہو کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے، اس کے چہرے پہ اتنی نورانیت ہو. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ٹرین کے اسٹیشن پر کھڑے تھے، ریلوے اسٹیشن پہ. تو ایک شخص وہاں سے گزرا، غیر مسلم تھا، انگریز تھا. اس نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کے حسن کو دیکھا. بہت خوبصورتی اللہ نے عطا کی تھی. چہرے کو دیکھ کر کے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ بہت بڑے اسلامی اسکالر ہیں علامہ انور شاہ کشمیری. تو وہ حضرت کی خدمت میں آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. بعد میں پوچھا کسی نے کہ آپ نے کلمہ کس بنیاد پر پڑھا، کیا دیکھا؟ فرمایا جب میں نے اس کے حسن کو دیکھا نا تو فوراً میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب امتی اتنا حسین ہے تو نبی کتنا حسین ہوگا. تو اصل تو یہ ہے کہ چہرہ بتائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور اللہ کتنی بڑی ذات ہے. چہرے سے اللہ یاد آ رہا ہو. لیکن ہم حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ایسے ہوتے ہیں، پیر ایسے ہوتے ہیں. حضرت نے فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا یہ حرام ہے. حضرت کو فوجی عدالت میں طلب کیا گیا. انگریز جج تھا. جب پیش ہوئے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کے جب جج نے مخاطب کیا اور کہا کہ حسین احمد آپ کو پتہ ہے انگریز کی فوج کے خلاف فتویٰ دینے کا انجام کیا ہے؟ تو آگے سے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے اس کی سزائے موت ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بغل کے نیچے سے کفن کا کپڑا نکالا اور فرمایا کہ جب میں دیوبند سے چلا تھا تو کفن اپنے ساتھ لایا تھا. اس نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جس کو عدالت سزائے موت کی سزا سنائے گی، سزائے موت ہوگی، اس کو کپڑا بھی عدالت دے گی، حکومت دے گی. تو حضرت مدنی نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کہا کہ جس انگریز کو ساری زندگی میں برا بھلا کہتا رہا اور جس انگریز کے خلاف ساری زندگی میں کام کرتا رہا اور اس کی فوج میں بھرتی حرام ہے اس کا فتویٰ دیتا رہا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اس کے کپڑے کو لے کر کے قبر میں چلا جاؤں. اور فرمایا تو یہ کہتا ہے میں نے فتویٰ دیا تھا، میں نے فتویٰ دیا نہیں تھا، میں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کر یہ فتویٰ دے رہا ہوں کہ انگریز کی فوج میں جو بھرتی ہے وہ حرام ہے. بزرگ تو یہ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اسی پاداش میں کہ انگریز کے خلاف فتوے دیے، انگریز کے خلاف جدوجہد کی، حضرت کو قید و بند کی صعوبتیں اٹھانی پڑی. حضرت کو قید و بند کے دوران برف کے سلوں پر اور برف کے بلاکوں پر لٹا کے مارا گیا. جب مارا گیا جسم ٹھنڈا ہو گیا.
تو انہوں نے سوچا، انگریز نے سوچا شاید حضرت ٹھنڈے پڑ جائیں گے، پوچھا جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے اب کیا خیال ہے؟ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انگریز تیری بھول ہے، تو میرے جسم کو تو ٹھنڈا کر سکتا ہے، میرے ایمان کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ تو جب دنیا سے گئے، یہی احمد علی لاہوری تھے، جب دفن کیا گیا تو میانی قبرستان کی تاریخ گواہ ہے پورا قبرستان خوشبو سے معطر ہو گیا تھا۔ ولی تو یہ تھے۔ تو یہ عقیدہ ان کا تھا کہ شاید نبی کے ہاتھ میں جب مرضی، جیسے مرضی، جب چاہے وہ معجزے کو ظاہر کر دے۔ تو انہوں نے مطالبے کیے، مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا کہ ایک چشمہ ہے آب زمزم کا، آپ یہاں سے ایک چشمہ جاری کر دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ دوسرا مطالبہ کیا کہ آپ کا مکہ میں کوئی باغ نہیں ہے، کھجوروں کا باغ ہونا چاہیے اور اس باغ کے اندر مختلف قسم کی نہریں جاری ہوں۔ یوں 6 قسم کے مطالبات مکہ کے مشرکین نے کیے اور یہ کہا کہ اگر یہ پورے ہوئے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ ان سے کہیے سبحان ربی، یہ جو کچھ تم مطالبات کر رہے ہو نا کہ فلاں معجزہ ظاہر ہو جائے، فلاں بات ظاہر ہو جائے، سبحان ربی، اللہ تعالیٰ میرا رب، میرا پروردگار ان سب سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ عاجزی سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ قادر ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن حل کنت الا بشر رسولا، میں تو خود ایک بشر اور رسول ہوں، میرے ہاتھ سے میری مرضی کے مطابق معجزے کا صدور نہیں ہو سکتا، میرا رب چاہے گا تو میرے ہاتھ سے معجزے کا صدور ہوگا۔ سبحان ربی۔ پھر اسی سبحان کا ایک اور مفہوم بھی ہے، وہ مفہوم یہ ہے کہ عاجزی، کہ جب ہم سبحان کہتے ہیں تو ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں مولا میں بہت عاجز ہوں۔ ایک معنی تو یہ ہے نا کہ پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ سبحان اے اللہ میں بہت عاجز ہوں، میں بڑا بے بس ہوں، میں بہت زیادہ کمزور ہوں، لیکن تو بہت قادر ہے۔ اس معنی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج فرمایا آپ نے راتوں رات اور رات کے لیلن ایک بہت قلیل سے حصے میں، وہ کتنا قلیل تھا کہ آپ نے مسجد حرام سے بلکہ ام ہانی کے گھر سے رضی اللہ عنہ آپ نے سفر شروع کیا بیت اللہ سے، بیت الحرام سے بیت المقدس سے آسمان، پہلا دوسرا تیسرا ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا، جنت جہنم کا منظر، یہ سارا کچھ دیکھ کر پھر واپسی، راستے میں جاتے ہوئے نبیوں کی امامت، ملاقاتیں، سب کچھ طے کر کے واپسی راتوں رات، اور کتنے قریب حصے میں فرمایا جب گئے تھے، جب کنڈی کھولی تھی وہ کنڈی ہل رہی تھی جب آپ واپس آ گئے تھے، وضو فرمایا تھا جاتے ہوئے وہ پانی ابھی بہہ رہا تھا واپس آ گئے تھے، بستر ابھی گرم تھا واپس آ گئے تھے، لیلن۔ لیکن یہ جو واقعہ تھا، اتنا طویل سفر ایک بشر کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے اس کا آغاز ہی فرمایا سبحان سے، سبحان الذی اسرا۔ یہ نہیں دیکھنا جانے والا کون ہے، یہ دیکھنا ہے کہ لے جانے والا کون ہے۔ سبحان الذی اسرا، تو آغاز ہی سبحان سے فرمایا کہ جب تمہارے ذہن میں آئے بشر کیسے جا سکتا ہے تو تمہاری نظر سبحان کے لفظ پہ جائے کہ اللہ اس پر قادر ہے۔ بشر عاجز ہے، میں اور آپ عاجز ہیں، لیکن اللہ اس پر قادر ہے۔ پھر اسی طرح جانور یا سواری کے اوپر سوار ہوتے ہیں، آج کل جانور کے مقابلے میں سواری آ گئی، کار ہے، موٹر سائیکل ہے، یہ ساری، تو اس کی دعا ہمیں بتلائی گئی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا، اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ یہ جو جانور ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ اپنی مرضی سے ہمیں قریب بھی نہ پھٹکنے دے، قریب بھی نہ آنے دے، لیکن تو ہے جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا ہے۔ سبحان، تیری ذات اس کو تابع کرنے میں عاجز نہیں ہے، ہم عاجز ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم جب اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے تھے تو دل میں خواہش پیدا ہوئی، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، آگے لمبی تفسیر ہے، لیکن فرمایا کہ سامنے پہاڑ ہے، اس کو دیکھنا، تجلی ڈالوں گا، اگر برداشت کر لیا تو تم مجھے دیکھ لو گے، میرا دیدار کر سکو گے۔ لیکن جب پہاڑ پہ تجلی پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے۔ لیکن جب ہوش میں آئے تو کیا فرمایا؟ سبحان، مولا تیری ذات پاک ہے، ہم عاجز ہیں، ہماری آنکھیں عاجز ہیں تیرے دیدار کرنے سے۔
لیکن تو بہت زیادہ عالی ہے اور ان تمام قسم کے جو عیوب ہیں، کمزوریاں ہیں، نقص ہیں، عجز ہے، ان سب سے پاک ہے۔ اور پھر یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس میں اب بہت ساری تفصیلات چھوڑ رہا ہوں، اور اگر یہی ترتیب رہی تو پھر پتہ نہیں کئی سال ہمیں نماز کے سبق میں گزر جائیں گے، اس لیے آج اس گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں سبحان الذی، یہ اس نماز کے شروع میں سبحانک اللہم و بحمدک، آگے جو لفظ بحمد ہے، حمد کا کیا معنی ہے اس کی تفصیل سورۃ فاتحہ کے بالکل آغاز میں کروں گا الحمدللہ میں، لیکن اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہم پڑھتے تو ہیں، یہ مفہوم ہمارے سامنے ہوگا کہ سبحانک اللہم کا معنی کیا ہے، پڑھنے میں مزہ آئے گا، لیکن ساتھ جب مفہوم اور معنی دیکھ کر کے ہم اس کو پڑھیں گے تو ثواب کتنا ملے گا یہ بھی سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص، شروع میں ایک اور جملہ بھی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آگے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھے گا، اس کو 1,24,000 نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو 1,24,000 نیکیاں ملیں گی۔ اب جب یہ بات سنی نا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو کوئی بھی ہلاک نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ 1,24,000 نیکیاں اگر 100 مرتبہ پڑھنے پر مل رہی ہیں تو نیکیاں تو غالب آئیں گی، جب نیکیاں غالب آئیں گی کوئی ہلاک نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ ایسا نہیں ہے، پھر بھی کچھ لوگ ہلاک ہوں گے، وہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں لائیں گے، اتنی نیکیاں فرمایا کہ اگر پہاڑ پر ڈال دیں پہاڑ دب جائے، چھپ جائے، اتنی نیکیاں۔ لیکن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اللہ کی نعمتوں کے سامنے وہ سب کی سب مٹ جائیں گی۔ کیا مطلب کہ اللہ پوچھیں گے، ایک طرف تو وزن ہوگا نا اعمال کا، دوسری طرف سوال ہوگا، فلاں نعمت دی تھی اس کا کیا کیا تھا، شکرانہ ادا کیا تھا، اس نعمت کی کے جواب میں تم نے کیا کیا تھا، اس کی قدر کی تھی، یہ سوال ہوگا، تو اس وجہ سے ان کی نیکیاں کٹتی جائیں گی۔ لیکن یہ جو ثواب سبحان اللہ و بحمدہ یہ کتنا بڑا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کی بالکل آخری جو روایت لائی ہے، سب سے آخری روایت، اور وہی روایت کہ جب ہمارے اداروں میں مدارس میں دستار بندی ہوتی ہے، ختم بخاری شریف ہوتا ہے، تو وہی روایت باہر سے جو مہمان آتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں، اس کا جو مختصر سا تعارف ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرمایا کہ 2 کلمے ہیں، کلمتان، 2 کلمے ہیں جو خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں، یعنی حفظ کرنے میں بھی آسان ہے، پڑھنے میں بھی آسان ہے، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، پڑھنے میں تو آسان ہے لیکن جب ان کو میزان پہ رکھا جائے گا، ترازو میں رکھا جائے گا، ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ بہت بھاری ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وہ 2 کلمے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور وہ کون سے کلمے ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے ہیں جو پڑھنے میں کتنی دیر لگی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرمایا یہ میزان پر بہت بھاری ہیں۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں تو سب سے پہلے یہی جملے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، وہی جملے ہیں، وہی سب کچھ ہے، وہی معنی اور مفہوم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔